حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات یہ ایسی ذات ہے. ہم اپنی امام ربانی جب یہ اکبر خلیفہ نے یہ کیا چیلنج کیا لوگوں کو کہ اپنے رب ہونے کا اعلان کیا کہ میں لوگوں کا رب کو 1000 سال گزر گئے، ہر دین کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ 1000 سال ہوتی ہے، 1000 سال کے بعد جو اگلا 1000 سال شروع ہوتا ہے تو بس دین بدل جاتا ہے. آج کے بعد پہلے اس نے ولی ہونے کا، پھر نبی ہونے کا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کیا. کلمہ وہ پڑھاتا تھا معاذ اللہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اور اس نے یہ گائے کی قربانی کو منع کر دیا. ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ یہ نکاح کو جائز قرار دیا. بے شمار علماء کو اس نے قتل کروایا. جو بھی اس کے سامنے عالم کھڑا ہوتا تھا زندہ بوری کے اندر باندھ کے، اسے بمبو کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ باندھ کے بوری کو کھلی سمندر کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا. اس طرح کے اس نے ظلم کیے. اس طرح کے ظلم کو دیکھتے علماء نے رخصت پر عمل کیا. ایک ہوتی ہے رخصت، دوسرا ہے عزیمت. رخصت کیا ہے؟ جان کو خطرہ ہے تو بچاؤ. بے شک شریعت آپ کو نماز فرض ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی تو میں تجھے ادھر ہی گولی مار دوں گا. رخصت کیا ہے یہاں پہ؟ اچھا گولی سے بچنا ہے، جان کو خطرہ ہے تو نماز کو چھوڑ دو، اپنے جان کو بچاؤ. رخصت ہے، شریعت نے رخصت دی ہے کہ جاؤ تم چلے جاؤ یہاں سے. عزیمت کیا ہے؟ عزیمت یہ ہے کہ تو گولی ایک چھوڑ کے 10 مار، نماز میں یہیں پہ پڑھوں گا. رخصت پہ عمل کرتے ہوئے تمام علماء، ہندوستان کے علماء نے رخصت پہ عمل کرتے ہوئے ہندوستان کو چھوڑنا شروع کر دیا. اس وقت اکبر کے سامنے اگر کوئی ہستی کھڑی ہوئی تھی، اگر کوئی مرد مجاہد، فرد واحد سامنے آیا تھا، وہ امام ربانی مجدد الفسانی کی ذات تھی. ایک مسلح، ایک تسبیح لے کے اکبر کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے اور کہا کہ تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اصل رب میرا رب ہے. اپنے گزرے ہوئے زمانے کو، اپنے ماضی کو یاد کر اور لوٹا. وہ نہ لوٹا اور اس نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی پہ ظلم کرنے کی جب باری شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دردناک موت عطا کی کہ بلڈنگ گرنے کی وجہ سے بمبو اس کے سر پہ لگے اور وہ مر گیا. بڑی بری اور دردناک موت مرا. اس کے بعد جہانگیر آیا، قلعہ گواریار کے اندر قید کر دیا. کاکے خان، مہابت خان، یہ تمام یہ 5 گورنر تھے جو امام ربانی کے مرید تھے. انہیں پتہ لگا کہ انہوں نے جہانگیر کو پکڑ کر حضرت امام ربانی کے پاس لے اور کہا کہ حضور یہ بادشاہ کون ہوتا ہے جو آپ کو قلعہ گواریار کے اندر قید کرے؟ 1 سال تک آپ قلعہ گواریار کے اندر قید رہے. بے شمار سکھ، بے شمار کافر اور بے شمار گناہگار ان کو قید کیا گیا تھا. لیکن 1 سال کے بعد جب امام ربانی باہر نکلے، وہ جو سکھ تھے، وہ جتنے بھی کافر تھے، وہ جتنے بھی الگ الگ جرم کے اندر قلعہ گواریار میں قید تھے، وہ تمام کے تمام ایک ولی، کامل ولی ہو کر اس جیل سے باہر آئے. انہیں اس جیل کے اندر قلعہ گواریار کے اندر پورا 1 سال امام ربانی مجدد الفسانی کی صحبت ملی. اور جب امام ربانی قلعہ گواریار کے اندر گئے نہ تھے، آپ حافظ قرآن نہ تھے، جب آپ کو ادھر قید کر لیا گیا تو آپ نے کہا یہ فارغ ہے، کرنا ہے بندہ کرے کیا؟ آپ نے اس قلعے کے قید خانے میں رہتے ہوئے قرآن پاک کو بھی بس کر کے آپ باہر آئے. اور جب جہانگیر نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے، پکڑا گیا تو سجدہ کرنے کی کوشش کی. یہ وہ وقت تھا جب اکبر بادشاہ نے آپ کو کہا کہ اے امام ربانی آ اور آ کر مجھے سجدہ کر. یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ان بطش ربک لشدید، اسی کا بیٹا جو وقت کا بادشاہ تھا امام ربانی کو سجدہ کرنے لگا. آپ نے یوں ماتھے کو پکڑ کے اوپر کیا. کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا عرض کی کہ میں ہار گیا، بادشاہی آپ کے سب کچھ آپ کا. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، میں بادشاہی کے لیے تیرے پیچھے نہ پڑا تھا. کہا حضور میں تو یہ سمجھ رہا کہ میری بادشاہی آپ چاہتے ہیں. فرمایا نہیں، تیری بادشاہی نہیں چاہتا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ بادشاہ تو رہے، لیکن جو تیرے باپ کے کام اور کاموں کو چھوڑ دے. 50 نکات آپ نے لکھ کے دیے. یہ تمام کے تمام نکات ہیں. صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پورے برصغیر کے اندر ان نکات پر عمل ہونا چاہیے. وہ نکات کیا تھے کہ ہر چوک کے اندر گائے کو ذبح کیا جائے گا. جتنی بھی خواتین ہندوؤں کے نکاح میں گئی ہے ان ہندوؤں کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، نہیں تو طلاق کروائی جائے. جتنی بھی ہندو عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں آئی ہیں ان تمام ہندو عورتوں سے کہا جائے مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو طلاق لو اور یہاں سے نکل جاؤ. یہ 50 نکات تھے حضرت امام ربانی اور مجدد الفسانی کے. صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تمام برصغیر کے اندر اور تمام مساجد کو استبل بنایا گیا تھا. گھوڑے اور سب کچھ اندر تھے. لیکن جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو تمام مساجد کے اندر سے اگر کوئی آواز آ رہی تھی یا تو اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی، اور اگر کوئی کلمہ پڑھا جا رہا تھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا. یہ امام ربانی مجدد الفسانی